بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گلانی صاحب, یہ آپ نے جاتے جاتے بجٹ جو ریوائزڈ فائنانس بل ہے اس میں اتنے ٹیکسز لگوا دیے, یہ ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں آپ؟ حالانکہ امید تو ریلیف کی تھی. نہیں, میں آپ کو ایک یاد دہانی جو ہے وہ کرانا چاہتا ہوں. اگر جس دن بجٹ پیش ہوا تھا اس کے بعد جو ہم نے پروگرام کیا تھا تو ہم نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ جب ریوائزڈ فائنانس بل یہ پاس ہوگا یا پیش ہوگا تو اس میں مزید ٹیکسز نہ لگا دیے جائیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے پچھلے سال کا حوالہ دیا تھا جب اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کے لیے آخر میں 215 ارب روپے کے ٹیکسز لگا دیے تھے. اس دفعہ ذرا زیادہ باریک کام ہوا ہے. وہ کیا ہوا ہے جناب؟ وہ یہ ہوا ہے کہ ایک طرف ایکسپینڈیچرز کو کم کیا ہے, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کو, ترقیاتی اخراجات کو. دوسری طرف تقریباً 200 ارب روپے سے زیادہ کے ٹیکسز لگا دیے ہیں. مزید کام کتنا کیے اور ٹیکس کتنے لگے ہیں؟ وہ 250 ارب آپ نے کہا تھا نا کم کیا ہے. جی بالکل, 250 ارب روپے وہاں سے پی ایس ڈی پی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے کم کیے ہیں اور یہاں پہ 200 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگا دیے. تو بیلنس کر دیا گیا ٹیکنیکلی اسے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ہم نے پہلے یہ کہا کہ ہم کوئی تقریباً 1500 ارب روپے کے ٹیکسز لگا رہے ہیں. وہ تقریباً یعنی اس ٹائم 1.8 ٹریلین روپیز کے نئے ٹیکسز لگے ہیں اس بجٹ میں, اور وہاں سے 250 ارب روپیہ ہم نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے کم کر دیا ہے. یعنی اگلے سال کا ٹارگٹ 12,970 ارب روپے ہے. اس سال جو ایف بی آر نے اچیو کیا ہے وہ 9,306 ارب روپے ہے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ بات بھی, اس میں 24.3% انفلیشن ہے, یعنی مہنگائی ہے. مہنگائی کی وجہ سے ایف بی آر کو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے میں سب سے زیادہ مدد ملی ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یار یہ سیلریڈ کلاس اگر کوئی پیسے زیادہ کما رہا ہے یا نان سیلریڈ کلاس میں بھی, اور اس کی انکم 1 کروڑ روپے سے زیادہ ہے اور وہ ٹیکس نیٹ کے اندر بھی ہے غلطی سے, کیا جرم ہے اس کے ملک کے اندر؟ چونکہ سرچارج ایز اے پینلٹی لگایا جاتا ہے. اچھا, تو انہوں نے 10% سرچارج لگا دیا ہے. یہ ان نئے ٹیکسز میں شامل ہے جو بعد میں تھوڑا سا ان کا بتا دینا اس میں کیا کیا انہوں نے کیا. جو 250 ارب کے دیکھیں نا 200 ارب کے ٹیکس لگے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو تھا سیلریڈ اور نان سیلریڈ کے لیے 1 کروڑ سے زیادہ کی جس کی انکم ہو اس پہ 10% سرچارج لگا دیا. سیمنٹ پہ میں آپ کو بتاؤں کہ سیمنٹ پہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ سیمنٹ پہ کیا ہوا ہے. سیمنٹ پہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ طے ہو رہا تھا کہ اس کو کم کیا جائے گا. آخری ٹائم پہ 3 سے 4 روپے کر دیا ہے پر کے جی اس کو. ایئر ٹکٹس انپریسیڈنٹ, وہ تو ویسے میں نے اسٹوری پہلے کر دی تھی. اس کی جو ایف ای ڈی تھی پہلے وہ آلموسٹ ڈبل کر دی ہے یار, ڈبل کر دی ہے. وہ ایگزیکٹو کی تو بڑھائی اکانومی کی بھی بڑھا دی, سب کی بڑھا دی ہے. تو یعنی اس ملک میں رہنا مشکل, اس ملک سے بھاگ کے جانا بھی مشکل. نہیں, وہ بھاگ کے جانا مشکل تو نہیں ہے, وہ کہتے جاتے جاتے بھی کچھ دے کے جاؤ. ہاں, میں نے چور کے لیے اس میں چور تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن مطلب میں کیا یار, مجھے ٹیکسیشن کی کوئی سینس نظر نہیں. ہاں, لیکن اس میں پھر بات ہوتی ہے وہ طبقات کے حوالے سے. اب جو بڑی ایک اور بھی حیران کن ناظرین باتیں ہوئیں کہ یہ تو ایک آپ فرما رہے ہیں نا کہ ٹیکسز اچانک سے باریک کم کر دیا, اور وہ بیلنس جو اخراجات کا آپ نے کم کیا تھا پی ایس ڈی پی کا, وہ پبلک ایکسپینڈیچر کا, اس کو آپ نے اس طرف سے بیلنس کرنے کی کوشش کر دی. بالکل. لیکن جاتے جاتے ایک اور کام کیا آپ نے, وہ کیا کہ جو ممبران قومی اسمبلی ہیں ان کے فضائی اخراجات, ان کے الاؤنسز اور اس طرح کی چیزیں بڑھائیں. پھر ہم جو طبقات کی اب بات کر رہے ہیں, پھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ جو فوجی پراپرٹیز ہیں ڈی ایچ اے وغیرہ, وہاں پہ تو ٹیکس کی چھوٹ ہے, باقیوں کے لیے نہیں ہے. پھر یہ ہمارے جو اب ماشاء اللہ چونکہ میڈیا والے بھی بڑے بڑے جو لوگ ہیں, نیوز پرنٹ پہ بھی معاف کروا لیا, انہوں نے بھی معاف کروا لیا. اور پھر وہ آپ کے دوست فیصل واڈا, وہ ہائیبریڈ گاڑیاں کا, تو مقصد یہ کہ جس کا جہاں پہ بڑے طبقے کا ہاتھ ڈلتا تھا انہوں نے اپنا تو ایک اپنے آپ کو سیو کر لیا. 100% ٹھیک چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, بالکل ایسے ہی ہوا ہے. اور سارا وہ بوجھ پھر مزید آپ نے ڈال دیا ادھر ادھر کر کے. بیسیکلی بوجھ ڈلا ہے سیلریڈ کلاس کے اوپر, بوجھ ڈلا ہے مڈل انکم کے اوپر, لوور مڈل انکم کے اوپر. دودھ کی قیمت تقریباً
100 روپیہ پر ہاں، لیٹر 100 اس کی سوا پرائس 100 سی روپے بڑھ گئی ہے. ڈبا پیک ہے اس کی. ٹھیک ہے سر, 290 تھا وہ تقریباً 380 390 کا جو ہے وہ اس کی قیمت ہوگی. میں برانڈ کا نام نہیں لینا چاہتا. ہاں کوئی بھی ہوں گے جو بھی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا اب آپ ایک اور باریک کام دیکھیں. اسٹیشنری کے اوپر میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ٹیکسٹ بک کے اوپر کم ہو رہا ہے, باقی تمام چیزوں کے اوپر جی ایس ٹی جو ہے 18% لگا دی ہے. پینسل کے اوپر, شارپنر کے اوپر, اس طرح کی اور چیزوں کے اوپر, ایکسرسائز بکس کے اوپر. تو مطلب ہے یار اس طرح کی ٹیکسیشن پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی. ہاں لیکن اور میں فائنانس منسٹر کو بھی سلوٹ کرتا ہوں. کیا فائنانس آج آپ نے سلوٹ کر ہی دیا. میں سلوٹ کیسے نہ کروں؟ نان فوجی کو سلوٹ کیا آپ نے. سر مجھے پبلک فائنانس کی لفظ بھی نہیں پتا. میں کیا دیکھیں میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے اس طریقے. نہیں, میں ایسے ہی کہہ سکتا ہوں. کچھ چیزیں جو میرے پاس مجھے آج یاد نہیں رہا. اگلے 1-2 دنوں میں وہ آئی ایم ایف کی بک لے کر آؤں گا جو فروری 2024 میں وہ لکھ کر لے کے گئے تھے, اور وہ میرے پاس تھی فروری سے. ایک چیز کو چھوڑ کر ساری کی ساری بک کو ڈیٹو کاپی کر کے چھاپا ہے اس بجٹ. اور پھر بھی آپ نہیں مانتے کہ آپ آئی ایم ایف کے لیے کام کرتے ہیں. نہیں یار, اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے لیے کرتے ہیں؟ یہ آپ کی بات کر رہا ہوں. مخبر آپ سمجھے جاتے تھے نا کسی زمانے میں. سر میں ابھی بھی مخبر ہوں, میرا تو کام ہے مخبر ہونا. ٹھیک, لیکن آپ نے ڈیٹو کاپی چھاپ دی یار. تو آپ نے راضی بھی تو کرنا ہے نا بھائی. یار راضی نیگوشیٹ, آپ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں جو بات دلا کرتے رہے, مجھے آج یہ کہنے دیں کہ اسحاق ڈار صاحب اس ملک میں جو بھی پرسیپشن ہو, پرسیپشن پہ میرا کام پرسیپشن پہ جانا نہیں ہے, وہ ٹف نیگوشیٹ کرتے رہے آئی ایم ایف سے. یہ تو میں کیا لفظ لمبے لیٹے ہوئے ہیں یار. سیاسی دیکھیں وہ آدمی تھے نا, ایسا سیاست سیکھی انہوں نے نواز شریف سے, اور وہ گیو اینڈ ٹیک کرنے کی پوزیشن میں وہ رہے. لیکن اب یہ بتائیں مجھے کہ اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ایک اور بھی پریس کانفرنس ہوئی جس میں ایک وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور ان کے ساتھ وہ مفتاح اسماعیل سابق, انہوں نے بھی اس بجٹ کو انہوں نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ یہ اکانومی کو تباہی کی طرف لے جائیں گے. جس کے جواب میں جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے ان کو کاؤنٹر کیا اور کہا کہ صاحب آپ غلط باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے بڑے مزے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے جتنے اخراجات کم کرنے تھے نا ہم نے کر لی ہیں, آپ مزید ہم نے کام نہیں کوئی اخراجات کم نہیں نہ سمجھائیں. کوئی اخراجات کم نہیں کیے. میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. پارلیمنٹیرینس کا جو کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہے میں اس پہ بات نہیں کر رہا, میں تو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز پہ بات کر رہا ہوں. جو کنٹروورشل ترین پروگرام ہے ان پارلیمنٹیرینس کا, اس کا نام ہے ایس ڈی جیز اچیومنٹ پروگرام. جی وہ انہوں نے کیا ایسے ہے کہ اس کے 17 روپے رکھے ہوئے, اس میں تو کوئی کٹ نہیں لگا. یہ جو پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہیں یہ بھی ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کون سے پروجیکٹس نکالتے ہیں یا کن کو کم کرتے ہیں. ایک میری پریڈکشن سن لیں آپ, میں آپ کے سامنے اور اپنے دیکھنے والوں کے سامنے بھی کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ میرے دیکھنے والوں کا یہ فیڈ بیک آ رہا ہے کہ پریڈکشن نہ کیا کریں, لیکن اکانومی پہ کرنے دیں مجھے. کریں کوئی بات. اگلے سال کا آپ نے جی ڈی پی کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے 3.6%. آپ 2% کو کراس کر کے نا, یہ میں ہائر سائڈ پہ بات کر رہا ہوں, ناممکن ہے. آپ کی اکانومی واقعی چوک ہو جائے گی. اگلے سال میری پریڈکشن ہے 1 سے 1.5%, وہ بھی فگرز کو مالش کر کے. ابھی تک اگلے سال کر کے میں 1 سال بعد کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی. انفلیشن آپ نے 12% رکھا ہوا ہے. نہیں پریڈکشن تو ابھی تک کی ہے نا آپ کی, آگے پتہ نہیں حالات کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں سر جی, اس سے نیچے جا سکتے, اوپر کسی ضرورت نہیں جا سکتا, ممکن ہی نہیں. اب دوسری طرف انفلیشن پہ مجھے بات کرنے دیں, مہنگائی پہ. ہاں جی, وہی ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے 12%. ابھی تک جو نظر آ رہا ہے اس ہائر بیس کے باوجود یہ بھی مس ہوگا, انفلیشن اس سے زیادہ ہوگی. اب دوسری طرف دیکھیں انفلیشن کی, چونکہ آپ نے بات کر دی تو میں تھوڑی سی یوٹیلیٹی بلز کی بھی بات کر لوں. آج کل ایک بہت سخت کیمپین چل رہی ہے. اب افورڈیبلٹی لوگوں کی, بالکل عام جو لوگوں کے گھر ہیں وہاں پہ 40-50 ہزار روپیہ بل آ رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور دوسرے سارے ادھر ادھر ٹی وی چینلز پہ کس طریقے سے آہو بکا کی جا رہی ہے. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک غصہ, ایک کیمپین. میں آپ کو, اب آپ نے وہ پریڈکشن کی نا, میں یہ فور کاسٹ کر رہا ہوں. اب پبلک ایٹ لارج میں ڈیولپ ہو رہی ہے یہ چیز. اب یہ کیا رخ اختیار کرے گی یہ تو آنے والے چند مہینے یا چند ہفتے بتائیں گے.
لیکن لوگ یقین کریں کہ بہت اب تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا گورنمنٹ کو دینے کے لیے. یہ جو آپ نے فرمایا نا، یہ جو باریک کام اور جو ایلیٹ کلاس ہے یا جو طاقتور طبقات ہیں یا جو انفلوئنشل طبقات ہیں، وہ تو بچ بچا کے انہوں نے اپنی ایک سیف سائڈ کر لی. اب اس ساری چیز کو میں یا بہت سارے اور لوگ تعبیر کر رہے ہیں بیسکلی جو یہ جو ٹیکسیشن کا اب نظام ہے اس وقت آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ پہ، دیٹ از کالڈ ایکسٹارشن. اب آپ ایکسٹارشن لے رہے ہیں لوگوں سے زبردستی نظام چلانے کے لیے کہ بھائی آپ کے پاس اتنے ہیں آپ اتنے دے دیں، آپ کے پاس اتنے ہیں آپ اتنے دے دیں، بلوں میں دے دیں آپ، پیٹرول میں دے دیں آپ، تنخواہوں میں دے دیں آپ. تو پبلک ایٹ لارج جو ہے نا، اس کی ان وجہ کا ہے، تو سارا کچھ ہی اسٹیک پہ ہے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت بلکہ یہ اسٹیٹ فیئر ٹیکسیشن کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. تو جب وہ فیئر ٹیکسیشن خاص کر یہ حکومت جب نہیں کر سکی تو انہوں نے، آپ نے ایکسٹارشن کا ورڈ استعمال کیا، انہوں نے ہر وہ آسان طریقہ جس سے وہ ایکسٹارشن کی جا سکتی ہے انہوں نے وہ طریقہ اپنایا ہے تاکہ اپنے بجٹ کو آئی ایم ایف کے سامنے بیلنس کر سکے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے اس سوسائٹی کا فیبرک ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹوٹتا ہوا نہیں، یہ ٹوٹ چکا ہوا ہے. یہ مجھے بالکل اکثر لوگ ایسا یہ ہی کہہ ہے. رہے ہیں، آج میری حکومت کے لوگوں سے بات ہوئی جو بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں موجودہ پیارے، آپ کے پیارے پرائم منسٹر کے، وہ کہہ رہے تھے کہ واقعی ٹیکسیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے یار. اب اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ ابھی چند دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. میں زیادہ پینک نہیں کریٹ کرنا چاہتا اپنی باتوں کے ذریعے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والے ہفتے اور مہینے پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی اچھا انڈیکیشن نہیں کر رہی چیز. نہیں بالکل، یہ تو آپ نے ایسے ہی ہے نا جو آپ نے فرمایا. بہت ملائم بات میں کر بھی رہا ایز ہوں. اے جرنلسٹ یہ چیز فیل کرتا ہوں، چونکہ ہم گھومتے ہیں پھرتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جس طرح ٹوٹا ہوا شیشہ یا بالکل جس میں کریک آ چکا ہو نا، کوئی سینسٹیو ڈیلیکیٹ چیز آپ اٹھا کے لیے پھر رہے ہیں، جس کو ہلکا سا بھی کریک آ گیا تو یہ بالکل ٹوٹ جائے گی. یہ سوسائٹی کے فیبرک کی اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ اس میں بہت کچھ ہو چکا ہوا ہے. بس کسی کہہ لیں کہ ایک اسٹارٹر کی ضرورت ہے. ٹریگر ہو گئی کوئی ٹریگر چیز ہو گئی کوئی بات تو پھر تو یہ کس طرف مسئلہ جائے گڑبڑ گی. ہو جائے گا. تو یہ اسی لیے ہم تو جاتے جاتے اب درخواست کرتے ہیں حکمرانوں سے، یہ جو ٹیکسیشن ہے جس کو ہم تو ایکسٹارشن یا ہماری زبان میں بتہ خوری، اردو زبان میں بتہ خوری کے نام سے آپ عوام سے آپ یہ بتہ خوری پلیز بند کریں، پھر ٹیکسیشن کا نظام لائیں. اور وہ جو طبقات ہیں جو ہر موقع پہ ریلیف لے جاتے ہیں ان کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کریں نا آپ. میرا وہاں خیال پہ ہے تو کہ ہمارے حکمرانوں کے بھی پر جلتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی دہائی کو یہاں پہ ختم کر دیں. اس سے آگے تہذیب کے دائرے کے اندر ہے کہ گفتگو کرنی مشکل ہے. بالکل کہ یہ وہ پھر وہ ایک جو ایک پرسیپشن چلتا ہے کہ یہ کنٹری جو ہے وہ مافیاز رن کرتے ہیں. تو اب پبلک اگر مافیا بن گئی خدا نہ خواستہ تو پھر کیا ہوگا. میرا خیال ہے جی کہ اللہ پاک ہمارے اوپر رحم کریں اور ہمیں کوئی ایسا راستہ نکالنے کی اس ٹائم توفیق دیں کہ جو راستہ ایسا ہو کہ جو اس ملک کے لیے بھی بہتر ہو اور اس ملک کے رہنے والوں کے لیے بھی بہتر ہو. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور اس کے بارے میں کمنٹس بھی دیجیے. اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.